سلمان اظہری کو بتائیے انصاف کے ساتھ سلمان اظہری نے جوناگڑھ میں کیا کہا تھا؟ بات صرف اتنی سی تھی، آج وقت ہے وہ بھی یہ مراد نہیں تھے، غیر مراد تھے، یہود و نصارہ مراد تھے، تم مراد نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے مراد کا اظہار بھی کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہماری مراد یہودی ہے وقت کا، پھر بھی آپ نے اٹھایا جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ظالم آج اٹھ کے نبی کے بارے میں، ایک درندہ آج اٹھ کے، ایک فرعون آج اٹھ کے، ایک نمرود صفت آج اٹھ کے نبی کے خلاف بھونکنے لگ گیا ہے۔ ان کے زبانوں کو لگام دو۔ حکومت سے مطالبہ ہم سب کرتے ہیں کہ آج ان کے زبانوں کو روکا جائے، ورنہ ملک کے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ نہیں چاہتے ہیں ملک کے حالات خراب ہو، ہم ملک کی شبیہ کو خراب ہونا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے ہم امن پرست لوگ ہیں۔ کل بھی امن چاہ رہے تھے، آج بھی امن چاہتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کوئی بھی قدم اٹھایا جائے اس سے پہلے حکومت اپنا قدم اٹھائے، جیل کی سلاخوں میں ایسے ڈال دے تو دوسرے کے لیے اسے عبرت اور نشان بنا دے۔ آئندہ کوئی بھی ظالم اپنے خلاف زبان حضور کے خلاف نہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، قانون بننا چاہیے۔ ہم نے کبھی رام کی توہین نہیں کی، کبھی ان کے پیشواؤں کی ہم نے توہین نہیں کی۔ ہم کیوں کریں؟ میرا دھرم نہیں کہتا ہے کسی کے پیشواؤں کی توہین کرنا، انہیں برا بھلا کہنا، انہیں گالیاں دینا۔ ہم جب کسی کو گالیاں نہیں دیتے تو میرے پیغمبر کو گالیاں کیوں گستاخیاں ہوتی ہیں؟ اور یاد رکھیے گا، پھر ہم اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے، نہیں دیکھیں گے ہماری جانیں، ہماری اولاد، ہمارے کنبے، ہمارا گھر بار، سب کچھ حضور کے لیے ہم لٹا دیں گے، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ جنگ احد ہوئی تھی اور جنگ احد کے موقع پر ایک صحابیہ قبیلہ انصار سے دوڑتی ہوئی آئی، انہیں خبر یہ پہنچی تھی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا۔ جب انہیں خبر پہنچی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا، اللہ اکبر، وہ دوڑی دوڑی آئی، آگے بڑھی، کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، پوچھتی چلی آ رہی تھی، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں، بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں، بتاؤ میرے پیغمبر سلامت ہے کہ نہیں ہے۔ لوگوں نے بتایا ہاں ہاں پیغمبر تو سلامت ہے، لیکن تیرا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس صحابیہ کا جذبہ ایمانی تو دیکھے۔ اتنا سننے کے بعد بھی انہوں نے کہا تھا میں نے بیٹے کے تعلق سے کب سوال کیا ہے، میں نے اتنا پوچھا ہے بتاؤ میرے پیغمبر کیسے ہے۔ اللہ اکبر، آگے بڑھتی ہے، دوسرے لوگ ملتے ہیں، وہ صحابیہ عرض کرتی اتنا بتا دو میرے پیغمبر کیسے ہے۔ اس نے جواب دیا کہ پیغمبر کے بارے میں تو اتنا معلوم ہے، وہ تو سلامت ہے، لیکن اتنا سن تیرے شوہر دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ آگے بڑھی ہے، ایک اور جگہ پوچھتی ہے اتنا بتا دو میرے پیغمبر کیسے ہے۔ آگے بڑھنے کے بعد جب اس نے کہا تھا تو کسی نے کہا تھا او عورت، تیرا باپ جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ بتاؤ ایک عورت کے لیے یہ تین رشتے کتنے عظیم ہوتے ہیں، ایک بیٹے کا رشتہ، ایک شوہر کا رشتہ، ایک باپ کا رشتہ، اسے جگہ جگہ بتایا جاتا ہے کہ حضور کے بارے میں تو پتا نہیں، لیکن تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے، باپ شہید ہو گیا ہے، حضور کے بارے میں پتا نہیں۔ وہ عورت کہتی جا رہی تھی مجھے باپ بیٹا پتا لگے نہ لگے، شوہر پتا لگے نہ لگے، باپ پتا لگے نہ لگے، اتنا بتا دے میرے آقا کیسے ہے۔ آگے بڑھی، کسی نے کہا تھا آمینہ کا لال سلامت ہے، بیٹا نہیں ہے، باپ نہیں ہے، شوہر نہیں ہے۔ اس نے نبی کے قدموں میں بیٹھ کر کہا تھا نبی آپ سلامت ہے تو بیٹے کی پرواہ نہیں ہے، آپ سلامت ہے شوہر کی پرواہ نہیں ہے، آپ سلامت ہے باپ کی پرواہ نہیں ہے۔ زمانے کو پیغام دے رہی تھی مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹا قربان کرنا پڑے کر دینا، باپ قربان کرنا پڑے کر دینا، شوہر قربان کرنا پڑے کر دینا۔ اس لیے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ لگا غیر سکا اللہ۔ کیا کہنے، زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ تھا جذبہ ایمانی، اگر پانی اسٹیج پہ لایا گیا ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اسلام
اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت بڑی یہ تین رشتے ہوتے ہیں ایک عورت کے لیے بدرول بھائی۔ ایک بیٹے کا رشتہ بڑا عظیم ہوتا ہے، شوہر کا رشتہ بڑا عظیم ہوتا ہے، باپ کا رشتہ بڑا عظیم ہوتا ہے۔ یہ تین رشتے بہت عظیم ہوتے ہیں، اس کے باوجود عورت کے لیے کتنا بتا میرے آقا کیسے، حضور کیسے، تاجدار انبیاء کیسے ہیں، مجھے نہیں معلوم کرنا چاہیے کہ بیٹا زندہ ہے یا نہیں، باپ زندہ ہے یا نہیں، شوہر زندہ ہے یا نہیں، بس مجھے تو اتنا معلوم کرنا ہے میرے حضور زندہ ہے یا نہیں، حضور سلامت ہے یا نہیں۔ یہ تھا جذبہ ایمانی۔ یہ عورتیں میرے قبیلے سے تعلق رکھنے والی تھی، امت مسلمہ میں ایسی ایسی عورتیں تھیں، لاؤ ان عورتوں کی تلاش ہے۔ اللہ اکبر، اتنا ہی بات نہیں ہے، تم نے دیکھا حضور کی ناموس کے لیے کتنے لوگوں نے جان کی بازی لگائی ہے، کتنے لوگوں نے جان کی بازی لگائی ہے۔ آج ہم ہیں، ہمیں نیندیں آ جایا کرتی ہیں، ہم ہیں، ہم آرام سے سویا کرتے ہیں، کبھی اللہ ماشاءاللہ پورے مجمع کی بات کر رہا ہوں کہ پورے مجمع کے اندر 50 آدمی ایسے نہیں ہوں گے جن کی آنکھ میں آنسو آئے ہوں اس گستاخانہ کی کلموں پر۔ جب اس درندے نے گستاخی کی ہے تو پوری مجمع کے اندر 50 لوگ اللہ ماشاءاللہ ایسے ملیں گے جو آنکھ سے روئے ہوں گے، ان کا دل رویا ہوگا۔ لیکن ایک نام آتا ہے تاریخ میں، نام آتا ہے تاریخ میں صلاح الدین ایوبی کا، نام سنا نا صلاح الدین ایوبی کا؟ صلاح الدین ایوبی کا دور تھا، صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہودی بڑے طاقتور تھے، لیکن صلاح الدین نے ان کا سب یہودیوں کی قوت اور طاقت کو ختم کر دیا تھا۔ یہودیوں کی عورتیں اپنے بچوں سے کہا کرتی تھی کہ سو جا صلاح الدین آنے والا ہے۔ اتنا ڈر اپنے بچوں کے اندر اتنا ڈر بھر دیا تھا صلاح الدین ایوبی کا۔ کون صلاح الدین ایوبی؟ کیا آپ کے زمانے میں نبی کی شان میں ایک انگریز نے گستاخی کی، جب اس نے گستاخی کی نا تو حضور صلاح الدین ایوبی کو ایک رات نہیں، 2 رات نہیں، مسلسل 3 سال تک کربٹیں بدلتا رہا، چین سے کھانا نہیں کھایا تھا صلاح الدین ایوبی نے، 3 سال تک جو چین سے سویا نہیں، اور ایک دن جب اسی ظالم کو پکڑا اور اس کے سینے پہ کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہا تھا نادان تو نے کہا تھا محمد بلا، دیکھ محمد تو نہیں، محمد نے اپنا غلام بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلام آگے اچھا حضور آپ اسٹیٹ پہ آئیں گے سرکار، تھوڑا پہلے 2 منٹ کے لیے آئیں گے۔ ارے یہاں سیاست بازی چل رہی ہے، نعرے بازی کے تعلق سے۔ سینے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ نادان تو نے کہا تھا اپنے پیغمبر کو بلا اور اپنی مدد کے لیے آئے، دیکھ پیغمبر نے اپنا غلام صلاح الدین بھیجا ہے، اور 3 سال ہو گئے اس ظالم تجھے تلاش کرتے کرتے، میں نے 3 سال سے کھانا نہیں کھایا، چین سے سویا نہیں تھا صلاح الدین۔ ہماری قوم کے لوگوں اگر ایسے عاشق نہیں دو گے تو زمانہ تمہیں جینے نہیں دے گا۔ ان عاشقوں کی ضرورت ہے جو نبی کے لیے جان کی بازی لگا دیں، جو مصطفیٰ کے ناموس کے لیے جیے۔ یہ زندگی ہے کیا؟ آخر تو مرنا ہی ہے، چاہے جیل میں مر جائیں، قید خانے میں مر جائیں، آخر موت تو آنی ہے۔ کوئی 10 سال کی گارنٹی نہیں دے سکتا مجھے، کوئی 2 سال کی گارنٹی نہیں دے سکتا مجھے، کوئی 3 سال کی گارنٹی نہیں دے سکتا، کوئی 10 سال 20 سال کی گارنٹی نہیں۔ گارنٹی تو کچھ بھی نہیں ہے موت کی، تو کیا ہی موت آئے کہ مصطفیٰ کی حفاظت میں اگر جیل میں موت آ جائے تو اس سے بڑھ کر موت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صلاح الدین ایوبی کی یہ زندگی تھی۔ آج ہماری زندگی کیا؟ اٹھا کے دیکھو ہم حالات کیسے ہیں، ہمیں تو نیندیں بھی آنے، پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا رہے، 5 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، چین سے سوتے بھی ہیں، دل پہ اور آنکھ میں ایک صدمے کا آنسو بھی نہیں نکلتا ہے۔ مر جانا چاہیے اس قوم کو جو قوم اپنے مصطفیٰ کے ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے، جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ امام مالک نے فرمایا اگر امت کے سامنے نبی کی گستاخی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے کہا تھا امت کو بدلہ لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا کہ اگر امت
بدلہ نہ لے سکے تو کیا کرے؟ تو فرمایا پوری امت کو مر جانا چاہیے، کوئی جینے کا حق نہیں ایسی امت کو، مر جائے امت۔ صرف جبے پہننے سے کام نہیں چلے گا، بڑے بڑے ٹوپیاں لگانے سے کام نہیں چلے گا، بڑے بڑے نذرانے لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اپنے نبی کے لیے جینا سیکھو، حضور کے لیے جینا سیکھو۔ حضور کے ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب کلمہ پڑھا، جب آپ نے کلمہ پڑھا نا تو آپ کی ماں ناراض ہو گئی۔ جب آپ کی ماں ناراض ہوئی، انہوں نے کہا بیٹے تو نے محمد کا کلمہ پڑھا؟ ہاں۔ کہا اگر محمد کا تو نے کلمہ نہیں چھوڑا، ان کا دامن نہیں چھوڑا تو نے، تو ہاں اتنا یاد رکھ تیری ماں کبھی کھانا نہ کھائے گی نہ پانی پیے گی۔ اللہ اکبر۔ سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھ لیا، نبی کا دامن تھام لیا۔ ان کی ماں نے کہا تھا بیٹے محمد کا کلمہ چھوڑ دے، نبی کے دین سے نکل جا، نبی کے اسلام سے نکل جا۔ سعد بن ابی وقاص سے ان کی ماں کہنے لگی میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی۔ مسلسل ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ سعد بن ابی وقاص کی ماں نے 3 دن تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ 3 دن کے بعد کمزوری ہو گئی۔ ایک دن حضرت سعد بیٹھے ہوئے، ماں نے کہا تھا بیٹے اب تو ان کا کلمہ چھوڑ دے، دیکھتا مجھ پہ کتنی کمزوری چھا چکی ہے۔ حضرت سعد نے کہا تھا ماں میں تجھے تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ماں میں دنیا قربان کر سکتا ہوں، نبی کا دامن چھوڑ دوں یہ کبھی گوارا نہیں ہو سکتا۔ بہت اچھے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ ماں یہ تو تیری ایک جان کی بات ہے، اگر اللہ تجھے 1000 جانیں دے، 1000 جانیں اور ایک ایک کر کے سب نکل جائیں اور تو یہ چاہے نبی کا دین چھوڑ دے، یہ کبھی مجھ سے نہیں ہوگا۔ 1000 جانیں تو نکلنا مجھے گوارا ہے تیری اور دیکھتا رہوں گا، لیکن مصطفیٰ کا دامن چھوٹ جائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ پیدا کرو اپنے اندر عشق، محبت پیدا کرو اپنے اندر۔ ہم ہیں کیا اور کیا ہو گئے، کیا تھے ہم؟ اللہ اکبر۔ تاریخ میں نام تو بہت آتے ہیں، ہم تو جوان بھی ہیں، کلیل جوان بھی ہیں، ان میں سے بوڑھے بھی ہیں، ادھیڑ عمر کے بھی ہیں، لیکن نہ عمریں دیکھی جاتی عشق میں، نہ عمر کا لحاظ ہوتا ہے بلکہ جذبے کا لحاظ ہوتا ہے۔ جنگ بدر میں آپ نے نہیں پڑھا تھا، 2 نام تھے، ایک معاذ تھا ایک محفظ تھا۔ ان بچوں کی عمریں کیا تھیں؟ 12-13 سال کی عمریں تھیں۔ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک کا نام معاذ تھا ایک کا نام محفظ تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنے حالات کو دیکھو، ہمارے قوم معاشرے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے کبھی کرکٹ کھیلتے ہیں، بلہ کھیلتے ہیں، پب جی کھیلتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، موبائل کی دنیا میں آئے کے گھنٹہ 2-2 گھنٹہ 3-3 گھنٹہ گزارتے ہیں۔ یہ ہمارے گھروں کے بچے ہیں، لیکن وہ بچے جنگ بدر ہونے والی تھی، وہ بچے آئے مدینے پاک میں، حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں آقا مجھے بھی میدان بدر میں جانا ہے، اجازت دے دو۔ میرے آقا نے جب نگاہ اٹھائی نا ان پہ تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن سے تلواریں بھی نہ چلیں گے، جن سے ہاتھ سے تلوار اور نیزہ بھی نہ سنبھالا جائے گا۔ میرے آقا نے ان بچوں کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کا نام معاذ ہے ایک کا نام محفظ ہے۔ حضور فرماتے ہیں بچوں تمہیں جنگ میں جانے کی اجازت اس لیے نہیں، تمہارے بازوؤں کے اندر طاقت نہیں ہے، اور جنگ میں جانے کے بعد بازوؤں میں طاقت بھی ہونا چاہیے، نیزہ اٹھانا ڈھال اٹھانا یہ طاقت کی بنیاد پر ہے۔ کہا بچوں جاؤ ابھی گھر چلے جاؤ، کھانا پینا کرو، بڑے ہو جاؤ گے تو جنگ میں جانے کی ضرور اجازت ملے گی۔ میرے حضور نے انہیں سمجھایا، آنکھ میں آنسو آ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جب رونے لگ گئے نا، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کا نام محفظ ایک کا نام معاذ ہے، رونے لگے۔ حضور سے کہتے ہیں آقا مہربانی کیجئے، میرا دل کرتا ہے میدان جنگ میں جانے کی۔ حضور نے جب ان کا جذبہ دیکھا، دیکھنے کے بعد حضور نے اجازت دی۔ اللہ اکبر، حضور نے جب اجازت دی اب چہرے پر مسکراہٹ ایسی چھائی، اس سب کے اندر آ کے کھڑے ہو گئے جہاں مجاہدوں کی سب کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، آ کے جب بچے کھڑے ہوئے اور جانے کا راستہ بڑا طویل تھا، اتنا لمبا تھا اتنا لمبا، مدینے سے جو بدر کا میدان ہے 160 کلومیٹر ہے، گھوڑیاں اتنی نہیں، سواریاں اتنی نہیں، تلواریں اتنی نہیں۔ حضرت معاذ اور محفظ چلے، چھوٹی چھوٹی تلواریں اٹھائی، پیدل جا رہے ہیں، پیروں میں پھبکے پڑ رہے ہیں۔ جنگ بدر میں جانے کے بعد ان بچوں نے اپنے چچا عبد الرحمن بن عوف کے پاس آ کر کہا تھا او چچا اتنا بتا دو ان میں سے ابو جہل کون ہے، کون عمرو بن ہشام ہے، اس کا نام بتا دو۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا او بیٹے تجھے کیا مطلب ہے اس ابو
जहल से जो नबी का गुस्ताख है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इतना कहा, छोटे छोटे बच्चों ने कहा था, ओ चचा मुझे बता दो, मैंने इतना सुना है उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, वो हुजूर को गालियां देता है। चचा मैंने कसम उठा रखी है, या तो अबू जहल रहेगा या हम दोनों सलामत रहेंगे। फिर उन्होंने तलवार उठाई। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इशारा किया, देखो निगाह उठाओ, वो जो सामने खड़ा है वही अबू जहल है। छोटे छोटे बच्चे, ईमानी जज्बा इतना कामिल, तलवारें उठाकर जब सामने बढ़े हैं, तलवार से वार किया उस जालिम अबू जहल पर। एक ने गिराया, एक ने तलवार उठाई और अबू जहल के मारी। अबू जहल को कत्ल करके जमाने वालों को बता दिया कि इस जमीन पर या तो मुस्तफा का वफादार रहेगा या नबी का गुस्ताख रहेगा। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात। ईमानी जज्बा होना चाहिए। कहाँ गए हम, खत्म हो गए हम, मिट गए हम, क्योंकि इश्क की चिंगारी हमारी बुझती ही चली जा रही है। हम खत्म होते ही चले जा रहे हैं। झाग की तरह तुम्हारी कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है। और क्या औकात बनेगी, क्योंकि हमारे अंदर इतनी कमियां हैं जिनको उंगलियों पर नहीं गिना जा सकता। इतनी कमियां हैं हमारे अंदर, हुजूर के फरमान से बड़े दूर हैं, बड़े दूर हैं हुजूर के फरमान से, कुरान के फरमान से बड़े दूर हैं, और दुनिया वालों के फरामीन पर हम अमल करते चले जा रहे हैं। तुम्हें मालूम है पाकिस्तान मुल्क के अंदर एक शहर है कराची। पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिला हुआ था, बंटवारा नहीं हुआ था। कराची शहर के अंदर एक इंसान ने नबी की शान में गुस्ताखी की। जब उसने गुस्ताखी की तो कोर्ट में उसका मामला पहुंच गया। कोर्ट में पहुंचा ना उसका मामला, तो कोर्ट में तारीख पर तारीख पढ़ने लगे, तारीख पे तारीख। आज फैसला कल फैसला, आज फैसला कल फैसला, तारीख बढ़ती जा रही है। एक आशिक था, महल में रहने वाला नहीं था, किसी खानकाह से ताल्लुक रखने वाला नहीं था, किसी मदरसे में बैठने वाला नहीं था। आशिक रिक्शा चलाने वाला था। वो रिक्शा चलाने वाला आशिक उठा, दुनिया उसे गाजी अब्दुल कय्यूम के नाम से जानती है। रिक्शा चलाने वाला उठा, उठने के बाद अपने घर गया, रिक्शे को घर के दरवाजे पर खड़ा किया, जो रकम बनी उस रकम को लिया। लेने के बाद मार्केट में गया और जाने के बाद उसने वहां से एक हथियार खरीदा और हथियार खरीद कर उसको अपनी बगल में दबाया और फिर लोगों से कहा था, इतना बताओ गुस्ताखे नबी का मुकदमा कहाँ से लड़ा जा रहा है, कौन सी कोर्ट के अंदर उसका फैसला होने वाला है। तो किसी ने कहा था कराची शहर में जो कोर्ट है उसी से फैसला होने वाला है। अल्लाह अकबर। ये आशिक रसूल चला ना, इसने तलवार उठाई और इसने हथियार खरीदने के बाद बगल में दबाया और ये जाकर कोर्ट के जब दरवाजे पर गया तो इसने कहा था मुझे अंदर कुछ काम है। लोगों की भीड़ को चीरता 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 जब ये अंदर गया ना तो इसने कहा था इसका मुकदमा और किसके बारे में फैसला होना है। कहा ये नबी का गुस्ताख है। उसके करीब में गया, जाने के बाद इसने करीब में जाने के बाद अपने तलवार को निकाला और अपने हथियार को निकालने के बाद उसकी गर्दन पे एक बार नहीं सैकड़ों बार किए और करने के बाद कहा था कि जमीन वालों सुन लो, ओ लोगों, गुस्ताखे नबी का फैसला कोर्ट की दीवारों से नहीं मुस्तफा के आशिकों की तलवार से होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद।